حضرات محترم، حقیقت یہ ہے کہ دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ میں یہ ناانصافی ہوگی اگر اپنے بھائی حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں۔ یہ ساری رونقیں ان کے دم سے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے۔ میں بجائے کہ خود میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں، میں حضرت قاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں تاکہ آپ یہ سینٹر کی طرف سے یہاں سب کا شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے اولاً میں اپنے محترم بھائی صاحبزادہ حضرت مولانا امداد الحسن نعمانی صاحب کو دل کی عطا گریوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو آج انہوں نے یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی ہے، اور آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اپنی تمام تر مصروفیات سے وقت نکال کے آج کی اس عظیم الشان سیرت کانفرنس میں تشریف لائے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے ان علماء کہ جو اس وقت اس مجلس کے اندر موجود ہیں ان پہ علم و فضل یا دینی خدمات کی حوالہ سے بات کروں، جن میں مخدوم العلماء مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب، میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا فضل الرحمان صاحب، خطیب پاکستان مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب، اور عظیم مذہبی بزرگ رہنما علامہ قاری عبدالحی صاحب عابد، مولانا عبید الرحمن ضیاء صاحب، اور اس سرزمین سے تشریف لانے والے کے دل کی طرف ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، نسبت بھی کرتے ہیں، اور صرف نعرے اور نسبت کی بات نہیں، حقیقتاً اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پراؤڈ بھی سمجھتے ہیں۔ میری مراد سرزمین دیوبند ہے، جہاں سے مفسر قرآن علامہ انیس احمد بن گرامی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ خطاب بھی فرمائیں۔ میں صرف آپ کے 2 منٹ چاہوں گا کہ اگر آج کی اس کانفرنس کی حوالہ سے اگر سم اپ کریں تو شاید یہ بات بے جا نہ ہو۔ حضرات علماء کرام، اگر آپ کوئی تقریباً 65 برس کے قریب پیچھے چلے جائیں، جب ہندوستان اور پاکستان ایک ہی سمجھے جاتے تھے، تو اس وقت سامنے 2 احوال آئے۔ ایک نعرہ یہ تھا کہ پاکستان اس خطہ میں رہنے والے مسلمانوں کا تحفظ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ان کے لیے ایک الگ ریاست قائم کی جائے، جس ریاست کا نام پاکستان تجویز ہوا۔ اور کچھ نظریہ یہ تھا کہ جہاں ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، جب تک ہم متحد ہو کر نہیں رہیں گے، ہم مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ میں آج اس آسمان کے نیچے جس کی نیلگونی سے آپ کی آنکھیں شب و روز منور ہوتی ہیں، میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں کہ جن کا نظریہ تک ہندوستان میں مسلمانوں کا تحفظ اس اتحاد میں ہے، اس قافلہ کے رہنما بھی ہمارے اکابر تھے، اور جن کا نظریہ یہ تھا کہ ایک الگ ریاست کی شکل میں ہم مسلمانوں کا تحفظ کر سکتے ہیں، اس قافلہ کے احراور دستہ میں بھی شبیر احمد عثمانی اور ظفر احمد عثمانی تھی۔ ہم نے قیام پاکستان کو بھی وجود بخشا ہے، اور جب پاکستان کے بقا کی بات آئی کہ اس کو کسی دستور کے تحت کر دیا جائے، تو میں آج بھی دنیا بھر میں یہ چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں، اس دستور کو اسلامی دستور بنانے میں جن فرزندان توحید کا حصہ ہے، اس کا نام بھی مفتی محمود اور غلام قوس ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ پاکستان بنایا تو ہم نے بنایا،
پاکستان کے بقا کے لیے جو چیز ضروری درکار تھی وہ دستور بھی ہم نے دیا، اور جب اس پاکستان میں خاتم الانبیاء اور انسانوں کے سردار اور اللہ کے بعد اس کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے امام الانبیاء سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر کسی نے ہاتھ ڈالا تو ان ہاتھوں کو کاٹنے کے لیے بھی جو قافلہ آگے بڑھا، اس قافلے کا سربراہ بھی سید عطا اللہ شاہ بخاری تھا، سید انور شاہ کشمیری تھا، اور یہ اگر کہہ دوں کہ جب یہ مور لگی دستور کی تو سید بنوری تھا۔ اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر اگر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کسی قافلہ کی جہود جاری ہے جو منزل مراد کو پانے کے لیے سرگرداں ہے تو وہ بھی اسی قافلہ کا ایک فرد ہے جس کو جماعت دیوبند کہا جاتا ہے۔ اور اس سارے مناظر میں جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے جہاں سیرت کانفرنس کا انعقاد اس ملک میں آج ہر زبان زدِ عام کیا ہے، توحید و سنت کے الفاظ کو ہم نے زبان زدِ عام کیا ہے، قرآن و سنت کو ہم نے زدِ عام کیا ہے، اولیاء کے پیغام اور مقام کو ہم نے ہر دل کی دھڑکن بنایا ہے۔ ہم آج آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم زمین کے ان ٹکڑوں پر اور آسمان کے نیچے اللہ کی بنائی زمین پر صحابہ کے تحفظ کے لیے جو قانون بنے گا اس قانون کا علم پہ اٹھانے والے علماء دیوبند بنے۔ ہم آج حکومت پاکستان سے آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ جہاں آپ 10 محرم تک پاکستان میں تعطیلات کرتے ہیں، مختلف اولیاء اللہ کے ایام بناتے ہیں، تو اس زمین پر انبیاء کے بعد ابو بکر عمر عثمان و علی سے زیادہ کوئی محترم نہیں گزرا ہے۔ ہم ان کے ایام بنانے کے لیے آپ کو کیا چیز مانے ہیں؟ میں آج آپ کی وساطت سے اس بات کا مطالبہ دہرانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم عظمت صحابہ میں کانفرنس میں آپ کو یہ نوید سنائیں گے کہ ہم نے اپنے اس مطالبے کو تسلیم کروا کے چھوڑا۔